इस्तिगफार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल खता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते हैं मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिगफार दर्जात को बुलंद करता, अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिगफार की जाए, अपने रब से माफी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं, बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती हैं। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती है, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं, और जब हुजूर अपनी जुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूं लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शैतान ने रब करीम की बारगाह में ये कहा था कि ऐ मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया, सुन ओ इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा, ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा न किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो कसरत के साथ इस्तिगफार रमजान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफियां मांगी जाए, और मैं तो कहता हूं अपने लिए भी मांगी जाए, दूसरों के लिए भी मांगी जाए। इस्तिगफार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज्यादा इस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है, वो है इबादत का मगज, यानी दुआ। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि हमारे डॉक्टर हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे दिलों में कुछ दुख हैं वो कह दो तो तुम्हारी बीमारियां हल्की हो जाएंगी, दिल के बोझ उतार दो, तुम कह दो किसी से अपने गम ताकि तुम्हारे दिल हल्के हो जाएं। अब कुछ गम बड़े जाती किस्म के, बंदा किसी से कह ही नहीं सकता, बड़ी निजी किस्म के कुछ दुख हैं, किसी से कैसे बयान करे। तो हमारे दीन ने हमें दुआ सिखाई। माना क्या है, जो किसी से नहीं कह सकते वो रब रसूल से कह दो ताकि तुम्हारा दिल भी हल्का हो, तुम्हारी इज्जत भी महफूज रहे, और तुमने कहा भी उस तबीब के सामने जो सबसे बढ़कर शिफा देने वाला है, कहा उस मालिक के सामने जो सबसे ज्यादा खजाने बांटने वाला है। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है। इसी तिरमिजी में हदीस है, फरमाया दुआ इबादत का मगज है। और इसी तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो, रब के नजदीक, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई नहीं, इससे बड़ी इकराम वाली चीज ही कोई नहीं अल्लाह के हुजूर। तुम अपने रब से जब मांगते हो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हो, दुनियादारों के सामने हाथ फैलाओगे, दुख सुनाओगे तो इज्जत में कमी आए, लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगते हो, मालिक के हुजूर कशकोल तलब दराज करते हो, तो इससे बड़ी इज्जत वाली चीज कोई नहीं। फिर एक दिल में सवाल आता था कि कितना को मांगे, मालिक से कितना सवाल करें, किस कदर तलब करें। तो बैकी शरीफ में हुजूर ने यह मसला भी हल कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग लो, हर चीज अपने रब से तलब करो, हत्ता के नमक ही क्यों ना हो, वो भी मांगना हो तो मालिक से ही मांगो। अल्लाह के हुजूर अर्ज करो
اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے ہاتھ وسیلہ جو آ گیا ہے مدینے والے محبوب کا، اس کی بارگاہ سے مانگو، بار بار مانگو، کئی بار مانگو، اور اپنے لیے بھی طلب کرو، دوسروں کے لیے بھی طلب کرو، امت کے لیے طلب کرو، ملک و ملت کے لیے طلب کرو۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ وہ جب اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں، جب وہ اپنے مالک کے احسانات کا تصور کرتے ہیں، جب وہ اپنے رب کے بے پایا کرم کی طرف دیکھتے ہیں تو اپنے مالک سے شدید محبت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک سے اس قدر زیادہ بڑھ کے محبت کرتے ہیں تو پھر وہ ان سب تقاضوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں، ان سب چیزوں کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ اپنے بندوں کی طلب سے آگاہ ہے، اپنے بندوں کی پیاس کو جانتا ہے، ان کے دلوں میں اس کی طرف بڑھنے کا جو جذبہ ہے، اس جذبے سے مالک پوری طرح نہ صرف آگاہ ہے بلکہ اپنے کرم سے اس کی تسکین بھی فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے راستے ہمیں عطا فرمائے جو رب کریم کی محبت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں اور اس کی محبت کی لذت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ جب اہل ایمان اللہ سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں اور اپنے مالک کی طرف وہ سب سے زیادہ اپنے قدموں کو، اپنے دلوں کو، اپنی توجہ کو بڑھائیں، تو انہیں کچھ کام ایسے ہیں جو زیادہ کرنے چاہیے۔ ان کاموں میں سے ایک بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں۔ عبادت تو رب کے ہر حکم کو تسلیم کر لینے کا نام ہے، لیکن ہمارے ہاں عبادت کا تصور اکثر نماز کے لیے لیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس امید پر اپنے رب کی عبادت کرو کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اپنے مالک کے حضور اپنی پیشانی کو جھکا دینا عبادت انتہائی درجے کی عاجزی کو کہتے ہیں۔ اپنی پیشانی کو، اپنے ناک کو، اپنے پورے وجود کو اپنے مالک کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ جھکا دینا، اور ساری بلندیاں اور ساری رفعتیں اور ساری عظمتیں رب ہی کی تسلیم کرنا، اس کا نام عبادت ہے۔ اللہ کے حضور جب رب کریم کا بندہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اس کے حضور وہ انتہائی عاجزی کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کو مختلف مواقع پر زمین پہ چلنے والوں کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے۔ نیچے اتر کر جو آدمی ہوا میں وقت گزارتا ہو اور زمین پر چلنے والوں کے بارے میں تبصرہ کرتا ہو، اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پہ اتر کر لوگوں کی تربیت کا ماحول بنانا، ایسے لوگوں کے ساتھ جو بالکل دور ہیں انہیں قریب لانے کی کوشش کرنا، ان پر تھوڑی سی محنت کرنا، تھوڑی سی ان پر جدوجہد کرنا، اور مجموعوں کا اور اجتماعات کا شوق تو آج ہوا ہے نا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک شخص بھی بیٹھ کر دین کی بات پوچھتا تھا تو حضور اسی طرح بتاتے تھے جس طرح ہزاروں کے مجمع میں بیان کیا جاتا ہے۔ اور حضور نے ایک ایک شخص سے، صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات ایک شخص آتا، وہ بات پوچھتا، چلا جاتا، پھر کچھ دنوں کے بعد آتا، پھر دوبارہ وہی بات پوچھتا تو حضور اسے اسی طرح بتاتے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد آتا۔ ہو سکتا ہے مجھ سے پوچھے تو میں ماں بدولت ناراض ہو جائے کہ تجھے کل ہی تو بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پوچھے تو میں کہوں کہ بھائی میں تیرے لیے فارغ نہیں ہوں، مجھے اور بھی کچھ کام ہے۔ لیکن جتنی دفعہ کوئی آیا، جب آیا اور جو اس نے پوچھا، میرے محبوب نے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ خیرات لینے آتے ہیں، تو بہت بڑا بھی جو سخی ہوتا ہے نا، رمضان میں اس کے دروازے پہ آ کے صبح 9 بجے غریب بیٹھتے ہیں زکوٰۃ دینے آئے۔ میری بات پہ غور فرمائے میرے بھائی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم سے بھی لوگ مانگنے آتے ہیں نا بھائی۔ صبح 9 بجے بیچارے غریب لوگ آ جاتے ہیں رمضان میں سیٹھ صاحب کے دروازے پہ، تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا زکوٰۃ لینے والی عورتیں آئی ہیں 9 بجے کی بیٹھی ہیں، تو 12 بجے سیٹھ صاحب اٹھتے ہیں، پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر ملتی ہے کہ وہ 2-3 اخباریں بھی پڑھیں گے کیونکہ سارا دن ملکی حالات پہ تبصرہ بھی تو کرنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد خبر آتی ہے کہ وہ جو ملازم ان کا بریڈ لایا تھا وہ ٹھنڈا تھا، اب تازہ لینے گئے۔ باہر غریب لینے آیا ہے، اور جو لینے آیا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی نہیں کہ رب کریم نے کسی کو ہمارے دروازے تک بھیج دیا ہے، یہ بہت کافی نہیں تھا۔
اور اس کے باوجود بھی جب وہ باہر آتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو سونے بھی نہیں دیتے, خیرات لینے آئے ہو کہ جان لینے آئے. پھر بھی اور پھر لوگوں کو چیک کیا جاتا ہے, تم وہی تو نہیں ہو جو صبح بھی آئی تھی, تم وہی تو نہیں ہو. امام شافعی سے کسی نے کہا تھا, امام شافعی سے, کہ حضور میرا بھی دینے کو دل کرتا ہے پر مستحق بندہ نہیں ملتا, تلاش کرتا ہوں کہ ایسا ملے تو دوں. تو آپ مسکرائے. اس نے کہا حضور مسکرائے کیوں ہے؟ تو آپ فرمانے لگے تو بتا جو اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا, مجھے تو بھی مستحق نہیں لگا. 50,000 پکڑ کر کسی بہت بڑے عالم کو جا کر لوگ کہہ دیتے ہیں بہت دفعہ, عالم یہ پیسے میں نے لگانے ہیں, مجھے بتائیے کہ مسجد میں ادارے میں کون سا کام ہونے والا ہے. یعنی اس عالم کو, شیخ کو بھی اتنا دیانتدار نہیں سمجھا جاتا کہ وہ 50,000 کہیں کھا نہ جائے. جب یہ رویے قوموں کے ہوتے ہیں پھر کیسی تربیت ہوتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم کا بھی انداز دیکھیں, یہ بخاری ہے, یہ مسلم ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے نا سرخ دھاری دار چادر لی اور حضور نے کندھے پہ رکھی. سرخ دھاری دار چادر نجران سے آیا کرتی تھی تو ذرا سخت ہوتی, کچھ کپڑے سخت ہوتے ہیں نا. فرماتے حضور گزر رہے تھے تو ایک آدمی آیا بھکاری, اس نے حضور کی چادر کو پکڑا پیچھے سے, اسے طریقہ نہیں آتا نا ابھی مانگنے, چادر کو پکڑ کے نا یوں کھینچا حضور کی توجہ کرانے کے لیے, جیسے کوئی بچہ کسی وقت پیچھے سے پکڑ کے دامن کھینچتا ہے, کھینچا. تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اس زور سے اس نے کھینچا کہ حضور کی گردن پر میں نے نشان پڑا ہوا دیکھا, نازک وجود اثر, نشان پڑ گیا. حضور نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں کچھ مانگنے آیا ہوں, مجھے کچھ دیجئے. میرا تو دروازہ بھکاری زور سے بجا دیتا تو میں اسے ڈانٹ دیتا, یہ کوئی طریقہ ہے؟ خیرات لینے آئے ہو, قرضہ لینے آئے ہو؟ لیکن جب اس نے کہا نا حضور کچھ دیجئے, تو حدیث کے لفظ یہ ہیں فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ. حضرت انس کہتے ہیں قربان جاؤں, محبوب نے جب اس کی طرف دیکھا تو حضور نے مسکرانا شروع کر دیا. یہ بڑا مشکل کام ہے کہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور انسان مسکرائے. لیکن بریلی کے امام فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھیں جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام, ان کے خطبے کی ہیبت پہ بے حد درود, اور ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں سلام. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے, کہتے ہیں حضور ہلکا سا تسکین کرتے تھے, پورا مسکراتے بھی نہیں تھے.